سلسلہ چل رہا تھا، درمیان میں ایک جمعے کا درد ہوا۔ اس سے پہلے جو بات سیرت کے تعلق سے ہوئی اس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت کس مہینے میں ہوئی، کس سال ہوئی، کس دور میں ہوئی۔ آج انشاءاللہ مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کا خاندان کیا ہے۔ شہر مکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے کہ عبداللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت طلحہ کو لے کر کے جاتے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں قریش کی آبادی، اور یہ قریش بڑے محتاج اور فضیلت والے سمجھے جاتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس کی بہت سی وجہ تھیں۔ ایک وجہ اس میں سے یہ تھی جو اہم تھی، وہ یہ کہ قریشی کے لوگ کعبۃ اللہ کی خدمت پر معمول تھے، خدمت کیا کرتے تھے، دیکھ بھال کے ذمے کعبۃ اللہ کی ذمہ داری کی وجہ سے ان بڑی عزت کی فضیلت۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم نے جو جسم کو چنا۔ اس طریقے کی روایت کرتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اس خاندان پہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے بارے میں پچھلی بات آئی تھی کہ آپ کا سلسلہ نسب جناب عدنان تک کے جا کر کے ملتا ہے، جو اتفاق کے امت کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ پھر عدنان سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک کے بعد حضرات کے نوازے بھی ہیں، تو اس میں بہرحال اختلاف ہے۔ تو اس کا جو شروعات کا سلسلہ نسب ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اس طریقے کی پوری ایک بڑی ہے جو عدنان تک کے جا کر کے ملتی۔ جناب سیدہ آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے، ان کے والد کا نام صحاب ہے، ان کے والد کا نام یعنی نانا کا نام عبد مناف ہے، ان کے والد کا نام زرع ہے، ان کے والد کا نام کلاب ہے۔ کلاب سے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد کی طرف سے سلسلہ نسب قریشیوں کا وہاں جا کر کے مل جاتا ہے، یعنی والد اور والدہ کی طرف سے یہ خاندان کے 3-4 پشتوں میں جا کر کے مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی سلسلہ نسب اگر دیکھا جائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو 7ویں-8ویں پشت میں جا کر کے اللہ کے رسول کے خاندان سے مل جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو تقریباً 11ویں-12ویں پشت میں جا کر کے اللہ کے رسول کے خاندان میں مل جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ خاندان ہے بڑی فضیلت والا ہے، جس کی باقاعدہ سورہ قریش نازل فرما دی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جس کی یہ فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایسا خاندان ہے، اور سورہ قریش کے بارے میں اس میں تفصیلات آئی ہیں، درس قرآن میں بھی اس میں آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کا یہ ان کی فضیلت یہ تھی کہ یہاں بھی ایک لگا شکایت اور صحیح، یہ سردی اور گرمی میں دونوں سفر کیا کرتے ہیں، تجارتی سفر، بزنس پرپس جو سفر ہوتے ہیں، اس سردی کے مہینے میں بھی جاتے تھے یمن کے علاقے میں، گرمی کے مہینے میں بھی جاتے تھے شام کے علاقے میں، اور سفر کرتے تھے اور وہاں سے بہت زیادہ مال خریدتے تھے، مکے میں آ کر کے بیچتے تھے، مکے میں آ کر کے بیچتے تھے۔ لہذا اس زمانے میں، اور بلکہ اس زمانے تو بہت دور کی بات ہے، ابھی 20-25 سال پہلے جائیں تو شاید آپ بھی گواہ ہوں گے کہ لوٹ مار اور ڈکیتی کتنی زیادہ بڑی ہوئی، تو اس وقت بہت زیادہ معاملات یہ تھے کہ ڈکیتی کا ڈر رہتا تھا، چوری کا ڈر رہتا تھا، مال لوٹنے کا ڈر رہتا تھا، لیکن یہ قریش خاندان ایک ایسا تھا، اللہ نے اس کو ایسی فضیلت دی تھی کہ یہ 2 سفر کرتے تھے، دوسرے حضرات 1 سفر کرتے تھے، یہ 2 سفر کرتے تھے سال بھر میں دونوں موسم میں، لیکن پھر بھی ان کے اوپر لوٹ مار کے معاملات نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے آگے فرمایا الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ان کو بھی چیز کا خوف اور ڈر نہیں تھا، وہ امن کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پورے عالم میں، پورے علاقے میں ان کی عزت تھی اور ان کی فضیلت عام تھی، اور سب لوگ ان کے لوہے کو مانتے تھے، ان کو چھیڑنے والا نہیں، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے خاندان میں اللہ کے رسول کی حالت جا کر کے دیکھتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور اس کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ جو قصی ہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ حج کے موسم میں جو حجاج آتے تھے کعبۃ اللہ
حج کرنے کے ارادے سے تو ان کی میزبانی کیا کرتے تھے اور پھر ہی ان کو 3 دن تک کے کھانا کھلایا کرتے تھے اپنی طرف سے. تو صحابہ دیکھیں ہم پرانے بزرگوں سے چلتی چلی آ رہی تھے، لہٰذا اس وجہ سے بھی ان کی عزت اور زیادہ تھی. پھر قصی کی اولاد میں عبد مناف، ان کی اولاد میں ہاشم، جو مشہور ہے سب جانتے ہوں گے. ہاشم کا معاملہ یہ تھا، جناب ہاشم کا معاملہ یہ تھا کہ جب ایک مرتبہ سوکھا پڑ گیا کا زمانہ تھا، تو انہوں نے غلہ خرید کر کے مفت میں تقسیم کیا تھا. اور دوسری جو صفت اور کوالٹی جناب ہاشم کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ جو 2 سفر ہوتے تھے گرمی اور سردی کے، نیلا شام اور یمن کا، تو اس میں غلہ خرید کر کے خود زیادہ لاتے تھے اور امیر و غریبوں دونوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. لہٰذا اس میں امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنے آپ کو برابر کا سمجھتا تھا. اس وجہ سے بھی ان قریش کی عزت تھی. اس لیے جب یہ سوال کرتے تھے تو ان کو کوئی چھیڑنے والا نہیں تھا، ان کو کوئی لوٹنے والا نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا نہیں تھا. اب اس کے نیچے اگر ہم آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب، ان کا کیا واقعہ پیش آیا کہ بتاتے ہیں کہ زمزم کا جو کنواں ہے قرآن کی مکے کے اندر، جو کہ ایک ایسی زمین ہے پسیلی زمین، وہاں پانی کی بڑی قلت ہے. پانی کے لیے آج کے وہاں کے لوگوں کے لیے پانی ایک بڑا سرمایہ ہے. یہ زمزم کا کنواں ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے وہاں کے لوگوں کے لیے. اور وہ ایک ایسی زمین ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں آباد نہیں ہے. کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتایا تھا اپنی انبیاء محترمہ کو، سورہ ابراہیم کی آخری صفحات میں تقریباً یہ باتیں موجود ہے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو آپ طرح طرح کے پھلوں سے نوازیے گا تاکہ وہ شکر گزار بندے بن جائے. اب یہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شام اور یمن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا غلہ اگایا اور اتنی پیداوار کی کہ وہاں کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ زیادہ پڑ گیا. جب زیادہ پڑ گیا تو وہاں سے مال سپلائی یہاں ہونے لگا. یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ کا فضل ہے قریشیوں کے اوپر، اہل مکہ والوں کے اوپر، اہل مکہ کے اوپر. یہ اللہ کا خاص فضل ہے. جناب عبد المطلب کے بارے میں آیا کہ ایک زمانے میں زمزم کا کنواں مٹی کے برابر ہو گیا تو اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اور آج بھی وہاں کے لوگوں کے لیے پانی قیمتی اور اس زمانے میں تو اور زیادہ قیمتی تھا. اور زمزم کا کنواں جہاں ایک تعلق سے پانی استعمال کے لائق ہے، وہیں دوسرے تعلق سے ہمارے لیے قابل قدر بھی ہے، تبرک ہے ہمارے لیے، جس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے. لہٰذا عبد المطلب نے اس زمانے کے اعتبار، اگر آج ہم کوشش کریں، آج ٹیکنالوجی ہے، طرح طرح کی مشینیں، جلدی کام ہو سکتا ہے، کنویں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اس زمانے میں جناب عبد المطلب نے اپنے طور پر خود محنت کر کے اس کنویں کا پتہ لگایا، پھر اس کو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس کا پانی، اس کا جو مٹی تھی وہ ساری صاف کری، تب وہ جو ہے زمزم کا کنواں لوگوں کے لیے عام ہوا، اس سے لوگ فائدہ آسانی سے اٹھا سکے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان ہے. اور عبد المطلب کے بھی کافی اولادیں تھیں، ان میں جو سب سے چھوٹی اور سب سے جلیدی اولاد لڑکا جو تھا وہ جناب عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، جن کی وفات ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اور 6 سال کی عمر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اپنے میکے سے واپس تشریف لا رہی تھی. ساتھ میں اللہ کے رسول کی ام ایمن آپ کے خادمہ تھی، اور اسی طریقے سے آپ کی والدہ کی. راستے میں بخار چڑھا اور نامی جگہ پر ان کا انتقال ہو گیا. اسی جگہ پر ان کو جو ہے دفنا دیا گیا، پسیلی زمین پتھر سے اٹھا کر کے دفنا دیا گیا. تو جناب عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اشارہ گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ اس بندے کی، اس اللہ کے محبوب کی جو پرورش ہوگی وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کرے گا، بلکہ عالم بالا سے اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کی پرورش ہوئی اور ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی رہی، ان کو تعلیمات سے نوازتے رہے اللہ تعالیٰ، اور وہی کا رسول ہوتا رہا. اور اس ذریعے سے ہم تک کے قرآن پہنچے اور حدیث ہوتی، تمام چیزیں پہنچی. لہٰذا ہمارے لیے جو سیرت ہے یہ اپنانے کی چیز ہے. قرآن کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کے صفات میں اور ان کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے. وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، وہ تمہارے لیے ایسی چیز ہے، ایسی شخصیت ہے جن کو فالو کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو، سیدھے راستے پر چل سکتے ہو، جنت کا راستہ اختیار کر سکتے ہو. اور سیرت جو بھی بتائی ہے آگے انشاءاللہ بتائی جائے گی وفات تک کے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ شخص جاننے کی کوشش کرے گا جو باقاعدہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کسی نہ کسی درجے میں اپنے دل میں رکھتا ہے. ہم بارہا مثال دے رہے ہیں، بارہا یہ بات دے رہے ہیں کہ جب بھی ہم دنیا میں کسی سے بھی محبت کرتے
کرتے ہیں. ہمارا نوجوان فلم انڈسٹری کے طرح طرح کے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں جانتا ہے, اس کے بارے میں پوری اس کو اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہوتا ہے اور اس کے گھر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, اس کی زندگی کے بہت سارے پہلو معلوم ہوتے ہیں. حالانکہ اس نے اس ہمارے نوجوان پر کوئی احسان نہیں کیا, اس نے اس نوجوان کو 10 روپے بھی نہیں خرچ کیے, اس نے اس نوجوان کے لیے کوئی دعا نہیں کی اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو ہمارے لیے راتوں میں اٹھ کر کے اپنے پیروں میں گرم ڈال ڈال کر کے اور رو رو کر کے ہمارے لیے دعا کی ہے. اور حد تو یہ ہے کہ جب معراج کی رات ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اس وقت بھی ہم کو نہیں بھولے, اس وقت بھی ہم کو نہیں بھولے السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ اللہ ہماری امت میں جو نیک لوگ ان پر سلامتی نازل فرما دیجیے. اور آخری وقت ہے اس وقت بھی اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کہلوا ہے کہ اللہ سے پوچھ کر کے آئیے کہ ہماری امت کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ دیں گے. تو اس نبی کے لیے ہم کچھ نہ جانیں, اس نبی کے بارے میں ہم کچھ نہ جانیں, یہ ہمارے لیے ایمان والے ہی کم از کم یہ چیز مناسب نہیں ہے. اور اس کو ہر دم یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ سیرت پڑھے بھی, سیرت سنے بھی, اور اس نیت سے سنے کہ ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں, چاہے وہ ایمانیات ہو, چاہے وہ عبادات ہو, چاہے وہ معاملات ہو, چاہے وہ معاشرت ہو, چاہے وہ اخلاقیات ہو, دین کے یہ 5 شعبے ہیں. ان 5 شعبوں میں سے کوئی بھی چیز ہمیں ملے گی, ہم وہ چیز کو لیں گے اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ شامل کریں گے. یہ ہے اس شخص کے لیے ایمان ہے اللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اس کے لیے نبی علیہ السلام کی جو ہے ذات میں باقاعدہ نمونہ ہے, اور اس کے علاوہ کے لیے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دراز سے آسانی کے ساتھ کھول دیتے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں. آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے تعلق سے, ان کا بچپنا کیسا گزرا, انشاءاللہ اس کے تعلق سے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.